یہ سیرت کیا ہوتی ہے؟ آج لوگ سیرت کا نام لے کر جلسہ کرتے ہیں، کوئی میرے نبی کے حسن کی تعریفیں پڑھ کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کے پسینے کی خوشبوؤں کا ذکر کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کریم کے لعاب دہن کی برکت ذکر کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کے چہرے کی رعنائیاں بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہے، کوئی میرے نبی کریم کی چال ڈھال گفتار بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے یار کہ میرے نبی کریم سے جڑی ہوئی جو چیز بھی جس بات کا ذکر کیا جائے اس میں برکت ہے، وہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اس لیے کہ میرے نبی کریم کا ذکر بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ، بڑا برتر، بڑا اعلیٰ، بڑا اونچا، بڑا اچھا، باعث برکت، باعث ثواب ہے۔ میرے نبی کریم کا ذکر زبان پاک ہو جاتی ہے جب میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، دماغ اور دل جو ہے یہ چمک اٹھتا ہے جب میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے جب میرے نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں جب میرے نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جائے یہ پرندے درندے چرندے حشرات یہ ساری چیزیں بھی دم بخود ہو جائیں، کیونکہ تذکرہ جو کیا جا رہا ہے آمنہ کے لال کا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باعث برکت ہے، جو پڑھو میرے نبی کا حسن با کمال، بے مثال، لازوال، کائنات میں اتنا بڑا کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، کائنات میں اس جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا بابرکت اور خوشبودار پسینہ ہے، یار تیرے میرے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے ایسی خوشبو آئے کہ دنیا کی کوئی کستوری بھی اس کا مقابلہ۔ پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جس میں اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا، فضا ساری مہک جاتی وہ جس راہ سے جاتے، اور نکلتے جستجو میں جو خوشبو سے پتا پاتے۔ میرے نبی کریم جس رستے سے گزر جائے ڈھونڈنے اگر کوئی بندہ نکلتا تھا اسے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود رستوں اور گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ ابھی ابھی آمنہ کا لال یہاں سے گزر گیا ہے۔ لیکن یہ سیرت نہیں، یہ حسن، یہ باعث برکت، یہ ثواب ہے، لیکن یہ سیرت جواب دو، یہ بیان کرنا کہ میرے نبی حسین تھے، پسینے سے خوشبو تھی، لعاب دہن میں برکت تھی، کتنی برکت۔ یہ لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا زہر ختم، یہ لعاب علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھوں کی بیماری ختم، یہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے میرا محبوب تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے، یہ لعاب حضرت جابر کے دعوت کے موقع پر ہنڈیا اور آٹے اور سالن اور روٹی میں میرا نبی لگا دے، 1500 صحابہ کا لشکر کھا کے سیر ہو کے اٹھ جائے، لیکن وہ سالن تھوڑا سا ختم نہ ہو، وہ روٹی کا جو آٹا گوندا ہوا تھوڑا سا وہ ختم نہ ہو۔ اتنی برکت ہے میرے نبی کریم کے لعاب میں۔ کس کس چیز کا ذکر کروں گا میرے نبی کریم کا؟ ایک ایک انگ بے مثال، حسن بے مثال، چہرہ بے مثال، چہرے کی نرمائی بے مثال، چہرے کی گولائی بے مثال، ہاتھوں کی چمک بے مثال، دانتوں کی چمک بھی بے مثال، زلفوں کے بل بھی بے مثال، چہرے کی حشاشت و بساست بھی بے مثال۔ میرے نبی
کریم کی چال ڈھال بے مثال، گفتار بے مثال، کردار بے مثال، انداز بے مثال، ادوار بے مثال، گفتار بے مثال، اخلاق بے مثال، کردار بے مثال، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سونا چلنا پھرنا بے مثال، خلوت جلوت اندر باہر سفر حضر مسجد بازار بے مثال، میرے نبی کریم کی مجلس عادت خصلت بے مثال، میرے نبی کریم بے مثال پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بے مثال عادات و صفات اور حلیے اور حسن کو پڑھا جائے برکت تو ضرور ہے لیکن یہ سیرت نہیں۔ برکت تو ضرور ہے اس کا پڑھنا لیکن یہ سیرت، جلسہ رکھے ہوئے نے سیرت کے نام پر، میں عرض کر رہا ہوں سیرت کیا ہے؟ حسن پڑھنا نہیں، برکت ہے سیرت نہیں، حلیہ پڑھنا برکت ہے سیرت نہیں، یہ سیرت کیا ہے؟ سمجھیے یار، آج لوگ سیرت کا جلسہ کر کے یہی کچھ پڑھ کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں، لیکن یہ اشاعت توحید و سنت کو اللہ نے اعزاز دے رکھا ہے، اس کا ہر طالب علم ہو یا عالم ہو یا بڑا کوئی اکابر ہو، ہر بندہ سیرت کے مفہوم سے لوگوں کو روشناس کرواتا ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ سیرت کیا ہے؟ سیرت کہتے ہیں میرے نبی کی عملی زندگی کو، سیرت کہتے ہیں میرے نبی کی عملی زندگی کو۔ اور میں حسن پڑھوں، حسن برکت تو ہوگی ثواب تو ہوگا، لیکن رسول اللہ کے حسن کے پڑھنے سے تم میں سے کوئی بندہ نمازی تو نہیں بنے گا، رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو کا ذکر کرنے سے تم زکوٰۃ تو دینا نہیں شروع کر دو گے، رسول اللہ کی چال ڈھال گفتار کردار پڑھنے سے یار تم اس طریقے سے عملی زندگی میں انقلاب تو نہیں برپا کر سکتے۔ تمہاری عملی زندگی میں انقلاب تب آئے گا جب میں رسول اللہ کی سیرت کا پہلا دن پڑھ کے سناؤں گا، جس دن میرا نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑا تھا اور کہتا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم اپنی عملی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو آؤ، میں محمد اپنی سیرت کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر تم دنیا جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، شروع ہو رہی ہے یہاں سے، لا الہ، یہ ہے یہاں سے شروع ہوئی، پورے 13 سال مکے کے اسی پہ محنت، اسی پہ محنت، عقیدے پہ ایمان پہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج رب پھڑے ہوئے لوگوں عبادت نہیں پتہ بھی عبادت کسے کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اے نماز جڑی ہے نا بس یہ عبادت، بتانے کی ضرورت ہے نماز بھی عبادت ہے تے نظر و نیاز بھی عبادت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، لوگ نظر و نیاز کو عبادت نہیں سمجھتے، نماز بھی عبادت، نظر و نیاز بھی، بولو یار، نماز بھی عبادت اور نظر و نیاز بھی عبادت، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی عبادت اور غائبانہ شور و پکار بھی عبادت، غائبانہ اللہ کو مددوں کے لیے پکارنا، گر کر مشکلوں تکلیفوں بیماریوں میں پریشانیوں میں اللہ کی پکار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا آغاز ہو رہا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا آغاز اسی کلمے سے شروع کر کے دنیا کو یہ سکھایا کہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہذا ہر طرح کی عبادت و حقدار میرا اکیلا اللہ، بدن کی عبادت کا حقدار بھی میرا اکیلا اللہ، مال کی عبادت کا حقدار بھی میرا اکیلا اللہ، اور زبان کی عبادت کا حقدار بھی میرا اکیلا اللہ، نظر و نیاز کا حقدار بھی اکیلا اللہ، اور غائبانہ شور و پکار کا حقدار بھی اکیلا۔ یہ سیرت ہے، یہاں سے شروع ہوئی، 10 سال اس پہ محنت، نماز 10ویں سال فرض ہوئی، روزہ اس کے بعد، حج بالکل آخری 1-2 سال فرض ہوئی۔ یہ پہلے 10 سال میرے نبی کیا کرتے رہے؟ کوئی تم سے پوچھے کہ پہلے 10 سال رسول اللہ کی کیا محنت تھی،
آپ یہی کہو سیرت النبی کے پہلے 10 سال جس مسئلے پہ میرے محبوب نے خرچ کیے وہ مسئلہ توحید ہے. بولو وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ توحید ہے. وہی مسئلہ اور جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تھا، وہی مسئلہ جس کے لیے اللہ نے کتابوں کو اتارا تھا، وہی مسئلہ جس کے لیے آسمان و زمین کو قائم رکھا تھا، وہی مسئلہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو آباد رکھا تھا. خیر میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، میں بتا رہا ہوں سیرت کسے کہتے ہیں. سیرت عملی زندگی، پھر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، احکام آ گئے، پھر اخلاق، پھر معاملات، پھر عبادات، سب کچھ یہ آگے جو چل کے ہو رہا ہے عملی زندگی رسول اللہ نمونہ پیش کرتے جا رہے. وفات تک پوری اس 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے. یہ پڑھ کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت عمل ہے. عملی زندگی بھی اگر اوکھا لگتا نہیں تو ایک لفظ یاد رکھ لو، سیرت. سیرت کیا ہے؟ زور سے بولو، سیرت کیا ہے؟ عمل. جو عمل کرتا ہے وہ سیرت النبی مانتا ہے، اور جو عمل سے بیگانہ ہے وہ سیرت النبی سے اس کا کوئی تعلق. آخری بات، یہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرا سونا پیغمبر تجھے رتبے بڑے دیے، اعزاز بڑے دیے، تو نے مانگے بھی نہیں، میں عطا کرتا چلا گیا. ہر وصف تجھے دے دیا، ہر کمال تجھے دے دیا، ہر درجہ تجھے دے دیا، ہر بلندی تجھے دے دی. سراج منیر بھی بنا دیا، ساقی کوثر بھی بنا دیا، شافع معشر بھی بنا دیا، رحمت للعالمین بھی بنا دیا، شفیع المذنبین بھی بنا دیا، ساقی کوثر بھی بنا دیا، ہادی اعظم بھی بنا دیا، اگلوں پچھلوں کا امام سردار بھی بنا دیا، امام الانبیاء بھی بنا دیا، سید البشر بھی بنا دیا، سید الانس والجان بھی بنا دیا. اول و آخر کی ساری نعمتیں میں نے بن مانگے تیری جھولی میں ڈال دیے. والضحیٰ کے مکھڑا والا میرا پیغمبر، واللیل کی زلفوں والا میرا پیغمبر، علم نشرہ کے سینے والا میرا پیغمبر، رفعنا لک ذکرک کی شان والا میرا پیغمبر. ہر درجہ مفت میں تجھے عطا فرما دیا ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ میں نے بچا کے رکھا ہے، مقام محمود. یہ آخری گل ہے، انہیں بس 2 منٹ ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ جان ہے میری پوری تقریر کی. آخری بات میری، ہر رتبہ اللہ مفت عطا کیتا، میرے نبی نو نوازیا، نوازشات، انعامات، اکرامات، اعزازات، القابات اللہ دیتا چلا گیا میرے محبوب کو. لیکن جس وقت آخری رتبے کی باری آئی، سب تو بڑا رتبہ مقام محمود والا، وہ جنت کی بلڈنگ والا جس کا چھت اللہ کا عرش بنا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں آ میرا سونا پیغمبر یہ مقام محمود لے رہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پھر اس مقام محمود کے لینے کے لیے عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا میرا پیغمبر. تیری امت 5 نمازیں پڑھے، تو 6 نمازیں پڑھ کے مجھے دکھا، اسی تہجد والی نماز کے بدلے میں تجھے مقام محمود عطا فرما دوں گا. نبی نو مقام محمود اللہ دے وے عمل کروا کے تو تے میں ہاتھ رکھی ودے جی میں عاشق رسول ہوں پڑھتا نماز نہیں، کہتا میں عاشق رسول ہوں دیتا زکات نہیں، کہتا میں عاشق رسول ہوں سود کا کام کرتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں رشوت لیتا دیتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، کہتا میں عاشق رسول ہوں ہر وقت گانے سنتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں گندے خیال سوچتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں غیبت کرتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے،
سرکشی کرتا ہے، یہ عاشق نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر عاشق بننا ہے تو سیرت ماننی پڑے گی۔ سیرت عمل کو کہتے ہیں۔ میرے نبی کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں لانا تیرا کام ہے۔ عشق رسول کا ٹھپا تیرے اوپر لگا دینا میرے اللہ تبارک و تعالی کا کام۔ گل مکدی مکائیے، میں دو چار گلاں کیتیاں، ایک تو نیت سیدھی رکھیا ہے، نمبر 2 سنیا ہے توجہ نال، نمبر 3 سنیا ہے عمل دی نیت نال۔ تے عمل کیا ہے؟ ایو سیرت عمل ہے، ایو سیرت تے اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ نو بھی اضافی رتبے اللہ نبوت تو علاوہ دیتے عمل دی وجہ تو، لہذا عمل ہو سی تو تمہیں بھی رتبے مل سن، اور اگر عمل نہیں تو اگر تم یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ معاف کرے گا، کوئی لوڑ نہیں نمازاں دی، زکاتاں دی، کوئی لوڑ نہیں حج و عمروں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے حیا داری کی، کوئی ضرورت نہیں ہے سچ بولنے کی۔ کیوں جی؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تم زنا کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ تم جھوٹ بولو، اس کا یہ مطلب ہے کہ نمازیں جان کے چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب ہے کہ بے حیا بن کے رہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ جان بوجھ کے عمل سے جی چراؤ۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں، یہ اللہ کی صفت کا مذاق ہے۔ اصل اس کا مطلب یہ ہے تو اٹھ اور رستے پہ چل، عمل کے لیے کمر کس لے۔ ہن چل دے ہو یا تیرے کل کوئی غلطی کوتاہی دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی ہو بھی جاتا ہے، اللہ دے چونکہ اٹھ کے آج گیا میرے دروازے تے، اے آندیاں جتنا سفر طے کر کے میرے تک آنا ہے موت تک، اس رستے میں اگر اس سے غلطی ہو گئی میری طرف آتے ہوئے تو میں غفور الرحیم ہوں۔ مطلب تو ہے اے کہ اٹھ آ تے رستے چ کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دے سا۔ یہ تو اٹھا ہی نہیں، یہ تو آیا ہی نہیں، یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ تو حیا کرتا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ چھوڑتا ہی نہیں، یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ انویں سمجھاون دی لوڑ ہے۔ اللہ غفور الرحیم اگر ہے نا تو اللہ پھر انصاف کرنے والا بھی۔ اے نا انصافی ہے نمازی تے بے نمازی دونوں جنت وچ بھیجنا، نا انصافی ہے حیا والا بے حیا دونوں کو جنت دینا، نا انصافی ہے حرام کھانے والا اور حلال کھانے والا دونوں کو جنت دینا، نا انصافی ہے۔ جو غفور الرحیم ہے تے اے بھی پڑھیا کر جو اس انصاف بھی کرنا۔ کیا کیا شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔